اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پالمسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ اے شہزاد خان، دانش انصاری کے چینل پہ بڑیا چرچا ہو رہا ہے عمران خان صاحب کی تحریک کے حوالے سے۔ 5 اگست کو عمران خان صاحب نے تحریک کا کہہ دیا تھا کہ سٹارٹ ہونی چاہیے۔ علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کے ڈیرے لاہور میں ہیں، کل سے ہیں، اور ایک ایسا اعلان بھی آ گیا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ 90 دن تک یہ تحریک چلے گی، اس کے بعد پھر کوئی رزلٹ آئے گا۔ مفہوم ہے۔ اب 5 اگست والی ڈیٹ کہاں گئی اور یہ 90 دن کہاں سے آ گئے؟ اگر ہم 90 دن کو دیکھتے ہیں تو آج سے سٹارٹ ہو گیا تو 10 اکتوبر کو جا کے 2025 میں 90 دن پورے ہوتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات میں نے ایک یہ بھی کی تھی کل کے پروگرام میں کہ جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں اس کی جو مین قیادت ہے وہ اپنے لوگوں میں چیک کرے گی، یا کرنا چاہیے نیکڈ آئیز کے ساتھ، ایک کہ کون سے ہم میں بندے اچھے ہیں یا کون سے نہیں ہیں۔ جو اچھے نہیں بھی ہیں تو ان کا مشورہ لینے سے پرہیز ہی کرے۔ اب ہمیں تو نہیں پتہ کون سے ہیں کون سے نہیں، آپ لوگوں نے دیکھنا ہے۔ اگلی بات جو ہے، عمران خان صاحب نے ڈیٹ دی ہے 5 اگست سے سٹارٹ، یہاں پہ ڈیٹ 90 ڈیز کا ایک آیا ہے شیڈول۔ تو کیا عمران خان سے اجازت لی ہے یا عمران خان صاحب نے ہاں کر دی ہے؟ تو بات یہ، جتنی مرضی ڈیٹیں نکلتی رہیں، فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے۔ اب جیسے مذاکرات ہم کر رہے ہیں جی، کبھی علی امین کر رہے ہیں، کبھی کوئی کر رہا ہے، کبھی کوئی، فیصلہ کس نے کرنا ہوتا ہے اینڈ پہ؟ عمران خان صاحب نے، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا مجھ سے ہونے ہیں اور میں نے ہی کرنے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے۔ وہ سیاسی جماعتوں سے بھی نہیں کرنا چاہتی، اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہ کہتی ہے کہ سیاست میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے۔ دو اس طرح کی باتیں۔ اچھا چلیں، 6 جولائی کو میں نے کہا تھا سورج وہ جو مشتری ہے وہ رائز ہوا ہے ایسٹ سے، تو جس کے بعد علی امین مضبوط ہیں۔ ابھی بھی علی امین مضبوط ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جے یو ایف جو ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے بھی ایک بات کر دی ہے جی کہ ہمیں یہ وزیر اعلیٰ کے پی کے نامنظور، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اور ادھر علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی کہہ دیا یہ فارم 47 سال ہیں، یہ تو خود نہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں علی امین گنڈا پور مفہوم ہی کہ جی یہ میرے بھائی کے خلاف الیکشن جیت کے دکھا دیں، میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ یعنی کہ کہانی ساری چل رہی ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں علی امین گنڈا پور بالکل سیف زون میں ہے، وہ نہیں جا رہے، وہ بیٹھے ہیں وزیر اعلیٰ، وہ رہیں گے، ساری سیاسی جماعتیں بھی مل کے جو مرضی کر لیں، کچھ نہیں ہوتا۔ ادھر نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اب یہ تحریک والی بات کہاں ہے؟ اب اگر میں تحریک کی طرف چلو 90 دن کو بھی مان لوں تو ذرا اس کو بھی ذرا کھول لوں کیا ہے۔ اچھا جی، اکتوبر میں سورج جو ہے 17 اکتوبر کو وہ لبرا میں، اچھا مارس جو ہے 27 اکتوبر کو وہ اسکورپیو میں، مرکری 2 اکتوبر کو لبرا میں، مشتری جو جوپیٹر ہے 18 اکتوبر کو کینسر میں، وینس جو ہے 9 اکتوبر کو ورگو میں۔ اس سارے پلانٹس کو بھی دیکھتا ہوں، پھر عمران خان صاحب کو بھی دیکھتا ہوں، تو عمران خان صاحب کے جو 7th ہاؤس میں جو 11 اکتوبر کو میں جو دیکھ رہا ہوں ادھر بڑی پاور آئی ہوئی ہے۔ ایک طرف مریخ بھی ہے، مارس بھی ہے، اور دوسری طرف جو ہے مرکری بھی ہے۔ یہ بھی اہمیت ہے۔ ایک اور اہم بات بتانے جا رہا ہوں، وہ بھی بڑی اہم ہے۔ میں نے کہا تھا کہ 11 جولائی کو کھپر یوگ لگے گا اور 7 اکتوبر تک رہے گا۔ ابھی ایک مارچ اور جون کے درمیان جو کھپر یوگ تھا اس میں دنیا میں جنگیں بھی ہوں اور سیاست میں بھی اتھم پتل ہوا بڑا کچھ، مودی کو منہ کی بھی کھانی پڑی، یہ سارا کچھ دیکھا کھپر یوگ کی وجہ سے۔ اب جو 11 جولائی سے جو 7 اکتوبر تک کا جو کھپر یوگ ہے، اس میں میں نے کہا تھا کہ جنگیں نہیں ہوں گی، بالکل جنگیں نہیں ہوں گی، یہ میں نے کہا ہے۔ بلکہ یہ کہا تھا کہ سیلاب ہوں گے، وہ کیا کہتے ہیں، سیلاب کے علاوہ یہ کیا جنگیں نہیں ہوں گی، آتش فشاں والے معاملات، زلزلے، کوئی بھی خدائی آفات جو ہیں وہ اللہ نہ کرے اس میں یہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ لیکن یہ اب اس میں سیاسی بات بھی میں نے کی کہ 7 جولائی سے 11 اکتوبر تک سیاست میں بھی جو ہے گرما گرمی ہوگی، دنیا میں بھی ہوگی، ملک پاکستان میں بھی ہوگی۔ اب یہ جو 90 ڈیز دے دیے گئے ہیں جو 10 اکتوبر کو جا کے کمپلیٹ ہوں گے، جو میں آج سے سٹارٹ لیتا ہوں 90
ڈیز کو، تو اس میں سیاسی گرما گرمی بے شمار ہوگی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن جو 10 اکتوبر کے بعد عمران خان کا ذائچہ پھر 7th ہاؤس میں مارس ہے، وہ بھی پاور دے رہا ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب ایک پیشن گوئی میں نے کل بھی کر دی تھی کہ ڈائیلاگ والی باتیں آئیں گی، ڈائیلاگ والی۔ اب ڈائیلاگ کی پھر کہانی شروع ہو گئی، ڈائیلاگ ڈائیلاگ ڈائیلاگ۔ حکومت کہتی ہے ڈائیلاگ کر لو ہم سے، عمران خان صاحب نے کرنے کوئی نہیں۔ لیکن یہ میں بتا دوں حل مذاکرات ہی ہے، ایک بات۔ اب دوسری چیز یہ بھی میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ ڈیٹیں چینج ہوتی رہیں گی پی ٹی آئی سے ہی، یہ میں بتا رہا ہوں، بڑی اہم بات۔ کوئی چاہے گا تحریک فیل ہو جائے، کوئی چاہے گا کہ یہ تحریک ہے کامیاب ہو جائے، کوئی چاہے گا اگر یہ تحریک چل پڑی نکل پڑی تو اس کو پھر ایسی جگہ پہ لے کے جایا جائے، غلط گائیڈ کر دیا جائے جہاں ان کو دوبارہ پرچے کٹ جائیں، جہاں دوبارہ جو کالعدم تو نہیں ہوئی پی ٹی آئی لیکن کالعدم کروا کے دم لیں۔ یعنی کہ اس طرح کی چیزیں بھی ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی، یہ نہیں کہ سارے ہی صحیح ہیں، یہ نہیں کہ سارے ہی غلط ہیں، پی ٹی آئی میں کچھ نہ کچھ ہے غلط، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور میں نے بار بار کہا ہے وہ مسٹیریس ہیں، ہمیں بالکل نیکڈ آئیز سے کھلی آنکھ سے دیکھنا چاہیے، مشورے سب سے کریں، اور جو بھی اس میں خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اہم بندے ہیں ان کو پہ بھی نظر رکھیں، اور جو بھی ان کی ٹیم کے اوپر ایک ٹیم ہونی چاہیے، وہ سمجھنا چاہیے کہ کون سے کیا ہیں۔ خیر فی الحال میں یہ سمجھتا ہوں اپنے تئیں جو مجھے سمجھ آتی ہے، حامد خان صاحب کو اس میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ان سے بات چیت بالکل بنانی چاہیے، اور وہ سینیٹر بھی ہیں، ایک پائے کے وکیل بھی ہیں، میں تو ان پہ زیادہ فوکس کرتا ہوں۔ سارے ہی اچھے ہیں، سارے ہی قابل احترام ہیں میرے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ساری پی ٹی آئی، لیکن حامد خان صاحب کو اس وقت کلیدی کردار ادا کرنا پڑے گا، ان کو سمجھنا ہوگا، انہیں دیکھنا ہوگا کہ اس جو بھی یہ تحریک ہے اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ حامد صاحب جو خان صاحب ہیں، الیکشنز بھی وہ لڑتے رہے ہیں، سپریم کورٹ کے ایک نیا نام بھی ہے ان کا اچھا ہے، پھر وہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں، قانون کو بھی بڑی باریک بینی سے سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ میں پھر معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سارے ہی ہماری جو پی ٹی آئی ہے جو سارے اچھے لوگ ہیں، قابل لوگ ہیں، لیکن سینئر جو ہیں وہ حامد خان صاحب ہیں۔ میں بالکل کہوں گا لطیف کھوسا صاحب کو بھی مشوروں میں رکھیں، بالکل رکھنا چاہیے، اعتزاز صاحب سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے، سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی کرنا چاہیے۔ وکلا حضرات اس تحریک کو اپنے ہاتھ میں لیں، اس میں زیادہ بینیفٹس ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا علی امین کو نہیں ڈالیں، وہ تو ٹھیک ہے، صوبے کا ایک وزیر اعلیٰ ہے، نو ڈاؤٹ ایک پاورفل ہے، اور وہ تھڑک کے ببر شیر جواب دیتا ہے، لیکن اب جو بیان بازی ہے اس میں کچھ قانونی ہونا چاہیے معاملہ، ایسے ہی شعلہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ میں اس کو اپنے تئیں اس طرح لیتا ہوں، اور جو حامد خان صاحب یا لطیف کھوسا صاحب یا سلمان اکرم راجہ یا ظفر صاحب بھی ہیں، علی ظفر وہ بھی ہیں، یہ ساروں سے ذرا مشاورت کریں بہترین حوالے سے۔ میں سمجھتا ہوں ان میں زیادہ کچھ نکل آئے گا پازیٹیو، اور پی ٹی آئی کی جیت ہوگی، خان کی جیت ہوگی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، 2-4 دن میں پھر اور کٹا کھل کے آئے گا سامنے، کلیئر ہوگا، لیکن میں کہہ رہا ہوں اس میں انتشار دکھائی دے رہا ہے مجھے، پی ٹی آئی کے اندر یہ نظر آ رہا ہے مجھے، تو اس سے بھی بچنا ہے۔ 28 جولائی کو جو ہے مریخ جو ہے ٹرانزٹ کرے گا، لیو میں جائے گا، اس سے انتشار میں کمی آئے گی، لیکن یہ دن بڑے اہم ہیں، یہ 12-14 دن، اس میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ انتشار پھیلے گا۔ کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔